ہاں پروفیسر صاحب، ایسے ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک عجیب صورتحال کا سامنا کیا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی ویری ڈسٹرب اباؤٹ اٹ، کہ ون آف مائی ویری ٹرسٹڈ فرینڈ وہ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا، اور یہ نہ صرف اب ہوا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ، لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے اس نے مجھے کافی ڈسٹرب کیا مینٹلی، کیونکہ جس آدمی نے اس کو مس فیڈ کیا ہے وہ اس کا بھی بڑا ٹرسٹڈ آدمی ہے. تو I really find it very difficult to convince him that I am right and the most trusted man of him is not that correct. How should I deal this situation? Please. تھینک یو سر. تو مجھے اصل میں سمجھ میں یہ آیا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہیں، اور ان دوستوں کے بارے میں ایک اور شخص نے جو کہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں بتائی ہیں جو کہ کریکٹ نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کا بہت ٹرسٹ وردی دوست ہے، اور آپ کو یہ بھی شور نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے درمیان اتنا تھک ریلیشن شپ ہو کہ اگر آپ اس کو یہ بات کہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو اگر آپ دونوں میں سے چوز کرنا پڑے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بات پر زیادہ کرے تو اس سے آپ زیادہ ہرٹ ہو. اچھا، ایک تو سر میں جو یہ مسئلہ ایشو ہے ریلیشن شپ کا نا، ریلیشن شپ کا. اچھا، ریلیشن شپ بنیادی طور پر دو طرفہ ہوتے ہیں ہمیشہ نا. وہ جو ایک ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا کہ جی ایک بندے کا ایک کسی کے ساتھ بہت خلوص کا ریلیشن شپ ہے اور وہ ہر صورت میں ایبسولوٹ ریلیشن شپ ہے. میرے ذاتی خیال کے اندر یہ کوئی معجزانہ طور پہ تو ایگزسٹ کرتا ہے، ادروائز تو یہ ایک میوچول ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کا احترام کروں گا، آپ میرا احترام کریں گے، میں آپ کی عزت نفس کا خیال رکھوں گا، میں آپ کے رائٹس کا خیال رکھوں گا. ایک دو باتیں جو ہیں اس میں مسنگ لنک ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص نے ایسی بات کیوں آپ کے بارے میں کی جب کہ وہ بات درست نہیں ہے؟ تو آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں نہیں، میرا مطلب اس کا موٹیو کیا تھا آپ کے خیال میں؟ کیا پاسبل ہیں موٹیوز جس کے تحت آپ کے بارے میں اس نے مس فیڈنگ کی؟ ہاں جی، آپ کو کچھ پتا ہے؟ اچھا، تو کیا پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں اس موٹیوز کی؟ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. صحیح. تو پھر تو سر میرے خیال میں یہ بات بالکل ہی ایک اس کو سلوشن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ اتنا اہم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو لوز نہیں کر سکتے. یہ اہم بات ہے. اچھا، میں اس کو نا دو تین آپ کو ایک مثالیں اپنی زندگی کی دیتا ہوں. ایک میرے دوست ہیں جو آپ کے بھی بڑے دوست ہیں، اور میرے ساتھ وہ استاد کی طرح بھی ہیں. تو سرجری کے پروفیسر وہ اپنا تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ کچھ مذاق بھی چلتا تھا کافی زیادہ. تو انگلینڈ میں وہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، تو کسی نے میرے بارے میں بہت ساری ال ٹاک کی، اور بڑی ہی ایسی ال ٹاک کی کہ جس میں پرسنل کریکٹر کی اسیسینیشن اور ذاتیات کے اوپر کچھ باتیں. تو وہ ایک تھرڈ بندے کے ذریعے میرے پاس پہنچی، تو میں نے بڑا ہرٹ محسوس کیا، اور میں نے کہا یہ تو بات درست نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ میری توقع ہی نہیں سی ان سے کہ وہ یہ بات کر سکیں. تو میں نے ایک محفل میں ذکر کیا کہ بھئی میں بہت برا میں نے محسوس کیا ہے کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں میرے بارے میں ایسی باتیں کی جو کہ بہت ہی عجیب تھیں. اچھا، اب ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ جاوید کو پتہ لگ گیا یہ بات کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے نشتر کے اندر ایک فنکشن ہو رہا تھا، کچھ کھانا تھا، تو میں ان دونوں بہاولپور آ گیا تھا. تو نشتر میں وہ جاتا تھا، تو میں فنکشن میں گیا. اچانک میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے دور سے دیکھا، تو اپنی پلیٹ کھانے کی وہیں رکھ کر وہ لپک کے میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے جاوید ایک منٹ میری بات سن. دیکھو بات یہ ہے کہ میں اور میرے اور تمہارے ریلیشن کے درمیان میں نے زندگی میں بہت انویسٹ کیا ہوا ہے، اور میں تمہارے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں. اس میں میرا ٹائم بھی لگا ہوا ہے، میری انرجی بھی لگی ہے، میری محبت بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ ریلیشن شپ بنایا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ میں نے کچھ باتیں کی، اور جو اب میں اس محفل میں موجود تھا
میں کسی صورت آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے آپ کو, میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بتائیں کہ کیا وہ طریقہ ہو جس سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں. اچھا میں ایک دم امبیرس ہوا, مجھ سے عمر میں بڑے بھی تھے, میں کیا کہوں, کہنے لگے میں آپ کو آپشن دوں, میں انکنڈیشنل آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے تو جن جن بندوں تک پہنچا ہے میں آپ کو ساتھ لے کر فزیکلی ان کے سامنے جا کر ان سب کے سامنے آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. اگر آپ اس کی کوئی فائنینشیل کمپنسیشن مجھ سے مانگتے ہیں تو میں اس کی فائنینشیل کمپنسیشن کرنے کو تیار ہوں. اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن جاوید میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ آپ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ خراب ہوگا. اچھا میں نے اس ساری گفتگو سے, جی بیٹا ایک تھوڑی دیر بعد, اس ساری گفتگو سے سر میں نے اتنا بڑا ایک سبق سیکھا کہ ریلیشن شپ کے اندر اہمیت اس بات کی یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن کو کہاں پلیس کرتے ہیں. اگر تو آپ اس ریلیشن کو اتنا ہائی پلیس کرتے ہیں جتنا وہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا, اتنا ہائی پلیس کرتے ہیں, تو میرے خیال کے اندر تو یہ آئیڈیل طریقہ ہے اس ریلیشن شپ کو بچانے کا. اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ کسی کو پتہ بھی چل جائے, بہت سارے میرے دوست, میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں, وہ تھے پروفیسر اختر علی طاہر صاحب. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمارے استاد ہیں, اور میں نے ان سے سرجری بہت سیکھی ہے, اور مجھے یقین ہے اگر یہ ان تک یہ بات پہنچ بھی گئی تو وہ اس بات کو تو میں تو ان کے ایک عجز کے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہوں. تو اب وہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی سبق سکھایا یہ بات پروفیسر اختر علی طاہر صاحب نے کہ یار جہاں ریلیشن بچانا ہوتا ہے نا, وہاں نہ اپنی ایگو رکھنی ہوتی ہے, نہ آپ نے اس بات کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ میری اپولوجی کرنے سے ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی کمپنسیشن کے لمٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے. تو سر اس کیس کے اندر چونکہ مجھے اسپیسیفکس کا تو پتہ نہیں ہے, میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں ایگزیکٹلی یہی کہوں جو میرے ساتھ اختر علی طاہر صاحب نے کیا, کہ میں کہوں یار مجھے آپ 15 منٹ دیں, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی میرے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہو گئی ہیں, میں ان تمام بدگمانیوں کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور کاغذ پینسل لے کے کہا کہ مجھے وہ سب چیزیں بتائیے, ان میں جن جن چیزوں کی کلیریفیکیشن میں دے سکا میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دوں گا, جن چیزوں کی میں کلیریفیکیشن نہیں دے سکا اور وہ باتیں درست ہوئیں, میں انکنڈیشنل اپولوجی آپ سے مانگنے کو تیار ہوں. اگر اس میں اور لوگ انوالو ہیں, صرف میں اور آپ انوالو نہیں ہیں, تو میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سے انکنڈیشنل اپولوجی کا خواستگار ہوں. تو اگر میں ایگزیکٹ تو پورے مجھے ریلیشن شپ کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے جو لوز نہیں ہونا چاہیے, میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنے کا سر یہ طریقہ ہے, اور یہ ہے بیسک چیز. دوسری سر میں ایک بات اور چھوٹی سی اس سلسلے میں ایک ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر لوگ اچھے ہوتے ہیں. اچھا اس اچھائی کا جو ایبسولوٹ مادہ ہے, اس مادے میں تھوڑی سی فلکچویشن آتی جاتی ہے. وہ بالکل ایسے یہ سمجھیں کہ سونا تو سونا ہی ہے, لیکن سونے کے ایک ٹکڑے کے ایک طرف تھوڑا سا گارا لگ جاتا ہے, تو گارے والی کی طرف سے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو سونا نہیں ہے, لیکن ڈیپتھ میں سونا ہی ہوتا ہے. اچھا آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ تو مٹی ہے. اچھا ایک طرف وہ سونا ہی ہوتا ہے چھوٹا سا, جہاں دیکھو یہ تو گولڈ ہے. اچھا کچھ بیچارے کم قسمت لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ارد گرد وہ بہت زیادہ نا گارا, مٹی, گرد, چونا, کالا کمر لیتے ہیں, اور وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو بڑا یہ تو مٹی ہے, وہ تو اندر سے وہ سونا ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جواہری کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی ظاہر پر نہ جائے, وہ تھوڑا سا رگڑا لگا اس پر, اور رگڑا لگا اور تھوڑی سی اپنی بینا کو نظر کو وہ رکھے تو اندر سے سونا ہی نکل آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر سلیم الفطرت پیدا کیا ہے, اس کی فطرت سلیم ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو؟ جب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہر انسان کو سلیم فطرت پہ پیدا کیا ہے, تو ہر انسان سلیم الفطرت ہے. البتہ ایکوائرڈ لیول پر اس کی جینیٹکس کا کچھ پرابلم ہو گیا,
اس کی پرائمری ایجوکیشن کا کوئی پرابلم ہو گیا, اس کے پیرنٹس کے ریلیشن شپ کا کوئی پرابلم ہو گیا, اس کو جو شروع کے دوست ملے ان کا کوئی پرابلم ہو گیا, یا اس کو کلیمٹیز نے پرابلم کر دیا. مثلا ایک آدمی تھا, اس کے دونوں ماں باپ جب وہ 3 سال کا تھا حادثے میں اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے. اب نہ تو جینیٹک یہ تھی نہ تھی, لیکن کلیمٹی نے اس کو اتنا بڑا شوق دے دیا کہ اس نے سارا مولڈ کر دیا اس کی ساری اس کا. اس لیے سر ہمارے ارد گرد جتنے لوگ اچھا بیہیو نہیں کر رہے ہوتے نا سر, وہ صرف ان کے سرفس کے اوپر کالک لگی ہوتی ہے اور سرفس کے اوپر گارا لگا ہوا ہوتا ہے, اندر سے وہ سونا ہوتا ہے. کیوں سونا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ سونا ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے سونا ہے تو ہم وہ مٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرا تو خیال ہے سر یہ ٹرائی کریں, آدھے گھنٹے کی اس کے ساتھ ایک ٹاک کریں اور اس کو کہیں کہ انکنڈیشنل. اور اس میں سر میری بھی ایک سجیشن یہ ہوگی کہ دوسرا بندہ اس میں انوالو ہی نہیں ہے, لہذا دوسرے بندے کے تو دوسرا کنسرن ہی نہیں ہے, اس نے کیا کہا, لہذا اس کی کوئی برائی یا اس کو ثابت کرنا کہ وہ جھوٹا ہے وہ ایک بے فائدہ کوشش ہوگی. یہ تو بٹوین یو اینڈ ہم ہے نا, تو آپ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کی جتنی مٹی ہے نا وہ جھاڑ لیں اور اس میں اپنے آپ کو ایک انکنڈیشنل اس میں پریزنٹ کریں, تو آئی ایم شیور کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تھینک یو.